ہوں تواڈے سامنے قبلہ ٹھیک ہے جی ہوں تواڈے سامنے قبلہ شاعر آل عمران سید حیدر عباس رضوی آف کویت اے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر العبید قاری القصائد ذاکر منتظر مہدی آف لاہور اور شبیہ ذوالجناب برآمد کران گے بواز بلند سارے نعرے اندر جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بلند آواز سے جو شخص اتنے پورا شوب دور میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو جی والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے یا میری سماعت خراب ہے یا واقعی سارے بندے صلوات نہیں پڑھ رہے صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین اور معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں لیکن اس سے پہلے کہ سرکار میں نوکری شروع کروں جو جوان جہاں بیٹھا ہوا ہے اگر اسے لگ رہا ہے کہ اس کے آگے کو تھوڑی سی جگہ خالی ہے تو وہ اس جگہ کو پر کرنے کے لیے اگر نیاز حسین دو تین قدم تشریف آگے لے آئیں بزرگ جہاں ہیں ٹھیک ہیں بس جوان اگر آپ آگے آ جائیں بھئی آپ تو جوان ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں اللہ یا رسول اللہ یا آپ بھی جوانی نہیں جی آپ سے کہہ رہا ہوں آج تو اڈی خیر ہوئے اور یہاں سے آ کے تھک گئے میں ڈھیر سارا سفر کر کے بیٹھا فریش ماشاءاللہ جی چلیں سلامت رہی اجازت ہے سرکار میں نوکری کا آغاز کروں بس 4 مصرے پڑھتا ہوں بڑا خوبصورت قبلہ حافظ صاحب نے پڑھا ان کے بعد میرا پڑھنا بنتا تو نہیں تھا لیکن ایک بڑا نام گزر گیا ذاکری کا بزرگ یقیناً نام سے واقف ہوں قبلہ علی جعفر علوی صاحب چونیا والے وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو ممبر ہے نا یہ امام حسین بادشاہ کا گلستان ہے یہاں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے تو جو قبلہ حافظ صاحب کو مالک نے عطا کی ہے وہ سنا گئے جو میں نے کوئی سجدہ کر کے 4 لفظ مانگے جی اجازت ہے میں شروع کروں 4 مصرے پڑھ کے نوکری کا آغاز کرتا ہوں جہاں پھر ہمارا مزاج مل جائے گا وہاں سے ہم سفر شروع کر دیں گے جی وہ لاکھ
چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. بزرگوں سے میں نے زندگی میں داد نہیں مانگی، نہ میں نے انہیں کہا جی آپ اونچا اونچا بولیں. بزرگ مسکراتے آتے ہیں بھائی جان مجھے لگتا ہے میری بات پہنچ گئی. جوان مجھے بڑا پریشان کرتا ہے جی جو نہیں بولتا. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. کوئی تو ایک ہوگا بھائی جان جیسے لگے گا کہ میرے دل کی بات تھی اور ہمارے بھائی ہمارے بیٹے نے کر دی ہے. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. پھر سے وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر بول پڑتے تو اچھا ہوتا. حیدری بھائی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جی بھائی کیا بات ہے. میں تو سوچ رہا تھا حافظ صاحب کے بعد بندے دعا نہیں کریں گے یا کرن گے تو اوکھی کرن گے. واہ 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 یا لے. میں نے کہا تھا جی حافظ صاحب کے بعد داد ہوگی نہیں، لیکن یہ جی آپ کو سلیوٹ ہے، آپ کو سلام ہے. اور جو جوان ٹیک لگا کے بیٹھے بزرگ تو چلو ٹھیک ہے، یا وہ ٹیک چھوڑ دیں یا وہ بولیں ڈبل. یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ بغیر ٹیک کے بیٹھے اور وہ ٹیک بھی لگائیں اور وہ بولیں بھی نہ. دو میں سے ایک کام کریں. میں بسم اللہ کرا جی تو سنیں یہ ایڈا سونا جی. وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. میں تو دنیا کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ ہم آل محمد کے وہ نوکر ہیں جن کے عقیدے میں اگر باپ بھی علی اور حسین کا مخالف ہو تو وہ یزید ہو جاتا ہے. تو مدرسے کا مولوی کیا شے ہے؟ نہ بالکل نہیں. ایک دو لفظ کہوں گا اور وہ آپ کی اتنا خوبصورت بولنے کی وجہ سے کہوں گا، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جی جس کی بڑی شدت سے مجھے حکم دیا گیا. جی ترلا سمجھتے ہیں؟ ترلا اجے نہ سر بھی نہیں ہلایا. تسی نیوزی لینڈ تو آئے ہو جی، تو نہیں پتا ترلا کی ہوتا ہے. منت، ریکویسٹ، گزارش، یہی ہے نہیں. ترلا پہ کرتا جی. جہاں تک بھائی جان میری آواز جا رہی ہے، جو باہر سے بیٹھے سن رہے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، جن تک یہ بات میں ریکارڈنگ جائے گی، ترلا ہے. کبھی بھی علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے. نہ ماننے والا تو ورقہ ہی میری ڈکشنری میں نہیں نا. اور جو علی کو نہیں مانتا، میری تو ہر ممبر پہ دعا ہے میں اپنے قائم بادشاہ کے ظہور تک مجلسیں پڑھوں اور اللہ کرے وہ میری کسی مجلس میں نہ آئے. میں نے اسے کیا کہنے گیا. کبھی بھی بھائی جان علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے. علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے. جس کا عقیدہ ساتھ دے وہ بولے حیدری. صرف علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی. صرف اس لیے ماننا ہے کہ مجھے جاتا ہوا دیکھے جو بھی وہ یہ کہ بکف شریف مادہ پتر جا رہے ہیں، کسی عزادار کسی حلالی باپ کی اولاد جا رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ایسا ہے علی کو نہ ماننے والا کہ مانتا بیٹا نہیں، زاد میں ماں آ جاتی ہے. انکار سید بیٹا کرتا ہے بھائی جن. ہاں باپ توجہ ہو گئی جی. وہ خطابت کا ایک جو حصار تھا ڈھیر سارے بندے اس سے نکل آئے جی. باپ اپنا موضوع شروع کرتے ہیں جی. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. ماتم کا شہ نے ماتمی کو وہ سلا دیا. اچھا جن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا ہاتھ کھولنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ داد کا دل بند نہیں آئے گا. بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ. ایک آئینہ دکھانے لگا ہوں لالا موسیٰ والوں آپ کو. جس بندے کو چوتھے مصرے کے بھائی جان آئینے میں اپنا آپ نظر آ جائے، گزارش ہے
داد نہیں دینی، مجھے بتانا بھائی میں نے بھی دیکھ لیا، میرا بیٹا میں نے بھی دیکھ لیا، میرا پتر میں نے بھی دیکھ لیا، جسے نظر نہ آ سکے گا وہ اپنی داد سنبھال کے رکھے، کسی اور ذاکر کے کام آ جائے گی۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ ہائے ہائے، جس کا ہاتھ اٹھا ہے اس کی کیا بات ہے، جس کا نہیں اٹھا کوشش کرو حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جان آپ بولیں ڈبل، میں نے پہلے گزارش کی تھی، آپ اسے کہہ رہے آئے۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ کتنی لمبی گفتگو کی ہے قبلہ حافظ صاحب نے کعبے پہ، اور جو دو چار بندے نہیں نہ بولے وجہ انہوں کو لکھو ہی ہے، ایک ادوں ساڈا واقف ہے، وہ واقف ذاکر ہوں تو اسی انہوں داد ہی دندے، یہ بھی ٹرینڈ بڑا چل گیا وہ جی آج، ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے سے ذاکر سے تعلق ضروری نہیں ہے، حسین سے تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، اور حسین سے ٹھیک ہے تو بندہ آ گیا تو پھر نہ بولے خالی ٹر جائے تو پھر گھر ہی رہے یا ریسٹ تے کرے، اے سی دی ہوا تو انجوائے کرے جی، جو نہیں بولے ایک دفعہ گھر جا کے سوچنا صحیح کہ ہمارے بھائی نے ہمارے بیٹے نے بات کیا کی ہے۔ کعبے کی بھی یہی ڈیفینیشن نہیں، اندر علی ہے باہر کالا لباس ہے، اور کوئی ہے تو میں نے غصے نال تنا بے تیری خیر ہوئے، غصے سے نہیں دیکھنا مجھے پلیز۔ ایک اور 4 مصر پڑھوں، میں جیسے ہی گاڑی سے اترا ہوں نا، عمار شاہ جی نے مجھے رسیو کی ہے، انہوں نے اترتے ہی مجھے پتا کیا کہا ہے، انہوں نے مجھے کہا جی گھبرانا نہیں تے کھول کے پڑھنا ہے، سارے ماتمی تے ولایت والے بیٹھے ہیں۔ میں کہا جی بڑے عرصے بعد مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ کھول کے پڑھو، ورنہ جہاں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، ذرا حولا ہی ہاتھ رکھے ہے، یہی مجھے بڑا اچھا لگا جی یہ سن کے۔ ایک 4 مصر پڑھتا ہوں، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے۔ اب مجھے اس بات سے پتہ لگے گا کہ سیدزادہ نے جو بات کی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے، ورنہ اپنے علاقے کی ضرور ساری تعریف کرتے ہیں، جو ساڈا علاقہ نا وہ کسے دا نہیں، ورنہ ذاکر نے تو ہر جگہ جانا ہو تو پھر جڑے علاقے دی ذاکر گل کرے وہ علاقہ واقعی ٹھیک ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، کس لفظ سے؟ جو اگلے مصرے میں پڑھ رہا ہوں، اور جس کی اس لفظ سے بنی ہے اسے اس لفظ کی قسم دے رہا ہوں، وہ بولے جس کی نہیں بنی وہ رہنے دے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، کس سے؟ چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے۔ چلو جن کا ہاتھ اٹھا ہے صرف انہی کے سر پہ غازی کے علم کا سایہ ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے۔ حیدر 2 لفظ میں نے پڑھے، بنی ہے تنی ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں بھائی جان بیٹھ جائیں تو میں بات کروں۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اور اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ ماتمی سے بات ہے، ماتمی سے بات ہے، زنجیر زن بولو حیدری۔ سبحان اللہ، آپ جی ہیں بھیا، حیدری ٹھیک ہو گئی۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں۔ جڑے چوپو اس تو چوکھے بھی چپ کر جاؤ تب بھی اس عشق میں ملا نہیں۔ یا علی زنجیر زنی ہے، زنجیر زنی ہے۔
اچھا جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ یوں زنجیر پکڑ کے نا جی یا حسین کر کے واپس کر دیا، اتنا بھی جس نے کیا ہے وہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کرو. دو چار بندے ہونے جڑے انجن پہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہویا، میں زنجیر دن کا پوچھا ہے، میں کوئی ماڑی گل کی تھی، سارے زنجیر دن بیٹھے ایک ایک دفعہ تو بھیا مارے ہیں. ٹھیک ہے سواد لو جی. ہر کچھ تو ایسے ہوں گے جی جو سال میں 4 4 5 5 دفعہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے میں نے تو کہا جی کم از کم وہ تو ہوگا نہیں جس نے یا حسین اور پھر اس نے واپس کر دیا، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھے بھی میں زنجیر زن نہیں ہے. ٹھیک ہے اور جس نے یہ کیا ہے نا، اگر ساری دیاڑی اج مصرا انہوں چین لین دے گیا فخر کرے گا، اگر سکون آ گیا اسے بہ گیا کتے آرام نہ لو، تو پھر میں نے علی کی بیٹی کی دہلیز پہ سجدہ نہیں کیا، پھر میرے سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے مجھے حکم دیا تھا توصیف شاہ جی نے، مجھے انہوں نے کہا تھا آل محمد کے فرامین کے مطابق عزادار اور ماتمی پڑھنا ہے کہ آل محمد کے نزدیک عزادار اور ماتمی کیا ہے. لو میں ایک فرمان پڑھ رہا ہوں. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں. اس سے آگے میرے پاس قسم ہی کوئی نہیں، 14 کی کچہری میں کھڑا ہوا ہوں. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں، اور میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے. ہائے ہائے بھائی جان آپ کا ہاتھ اٹھتا تو مجھے اچھا لگتا. حیدری علی میں تو بڑی آسان ہاتھ کھول دے بیٹا، ہاتھ کھول دے بس. بندے ہاتھوں والا بندہ میں نے زندگی میں داد دیتا نہیں دیکھا. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں. میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں. ایک نظم ہوئی جی اس سال محرم میں شروع کی اور وہ پھر ایسی وائرل ہو گئی. اب میں آج کل جہاں جا رہا ہوں جی مجھے پہلے ہی کچھ 2 4 ماتمی ٹکر جاتے او ضرور پڑھے آجے تو اور بھامیں کچھ ہے پڑھو تو بھامیں نہ پڑھو. اب وہ نظم ہے جی میں اس کا ابتدائیہ نہیں پڑھتا، میں ڈائریکٹ نظم شروع کرتا ہوں. جی نظم ہوگی بھیا ماتمی پہ. رات بھی میں عارف والا تھا تو وہاں پہ بھی مجھے ممبر پہ آ کے انہوں نے کہا جی وہ ضرور پڑھنی ہے. اور 2 3 سال سے یہ باتیں جو کرنے جا رہا ہوں یہ میرے اندر کروٹیں لے رہی تھیں، کیونکہ آج کل جو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا وہ بھی ماتمی پہ اعتراض ضرور کرتا ہے. جنہوں کوئی منہ نہیں لاؤں نا کی نہ ماتمی انہوں کام ہی اور کوئی نہیں. آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ماتمی کا کام کیا ہے اور ماتمی کا مقام کیا ہے. اور اس کے بعد میرے مالک کا ترس ہے جی، کرم والے تو ہم لوگ ہی نہیں ہیں. ترس اتنا ہے کہ آج کے بعد جو بندہ ماتم کرتا ہے وہ اور زیادہ عشق میں ڈوب کے غرق ہو کے کرے گا، اور جو نہیں کرتا اگر اس کے اندر حضور کو تھوڑی سی بھی رمق ہے نا عزاداری کی تو وہ ماتم شروع کر دے گا. ہاں باقی جسے مولا ہی نہیں چاہتے کہ وہ ماتم کرے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی بات شروع کر رہا ہوں، میں ابتدائیہ بھی نہیں پڑھ رہا. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ایک مصرع ہو گیا، دوسرے تیسرے پہ داد نہیں چاہیے. پہلا ذاکر جڑا کہہ رہے من داد نہیں چاہیے. اس سے زیادہ بھی حضور کو آسانی ہو سکتی، ذاکرت مردن داد مگر نہیں دینی جی. پہلا ہو گیا، دوسرے تیسرے پہ داد نہیں. لیکن چوتھے پہ میں ایک شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا نام نہیں، اس کی ایک صفت لے رہا ہوں، اس کی ایک کوالٹی بتاتا ہوں، جو پہنچ جائے میرا سلام قبول کرے. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی. سمجھو اس ایک بات سے جو اگلے مصرے میں آ رہی ہے. سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی. کون سی بات؟ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے.
جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مولا اسے شفا دیں. حیدری کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے. ہاتھ کھول دینا بھیا. ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی. نبیوں کو دینے والی نے جڑے نہیں بولے گھر جا کے جدو اے سی تھلے بہو تے ادو سوچا رہے کہ ساڈے پتر نے گل کی سی. اس بی بی نے ماتمی مانگا ہے جس نے ماتمی سے پہلے صرف عباس مانگا تھا. پھر جا کے سوچنا حسین کا ماتمی کس عظمت کا بھیا مالک ہے. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. نبیوں کو دینے والی نے. لالا موسیٰ والو رانیاں والو خاندانی بندہ کسی کے ہاتھ بھائیجان اپنا نہ گریبان نہیں جانے دیتا. اگر اسے یہ شک ہو تو وہ بندہ بیچ میں ڈالتا ہے کو پرے پنچایت پیسہ جو مرضی یار میرے گریبان تو ہاتھ نہ آوے کسی دا. میں کہہ رہا ہوں میں حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں. اس سے آگے میرے پاس قسم ہی کوئی نہیں. میں اپنا گریبان کر رہا ہوں. میری بات غلط ہو اگلا لفظ نہیں کہنے دینا. اتھوں میں نپنا تے گڈی بھا کے خبردار آئی تو بعد لالے منہ سے منہ نہیں کرنا. اور میری بات ٹھیک ہو تو جو نہ بولے پھر دی سخاوت نو میں سلام کرتا جاواں گا. بھائی بڑا سخی ہے حسین دا ماتمی ہو کے گل اندر اتار کے تے پھر تو ٹس تو مس نہیں ہو. تیری کیا بات ہے. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی. ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. ماتمی شے کیا ہے؟ اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. اس نو کے مالک یا تو سارے بولے یا کوئی نہ بولے. میں نے گل دی تائید چاہیے داد نہیں چاہیے. میری بات ٹھیک ہو تو سارے بولے غلط ہو تو چپ ہو جائے. اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا. اللہ بھجن مسکرا دیں ایسے. حیدری اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ. میں نے مولوی بکتا دیکھا ہے سستے جی بک جاندہ ہے. ذاکرین بکتے دیکھیں بانیان بکتے دیکھیں. نہیں بکا تو حسین کا ماتمی نہیں بکا. کہیں بکا ہوا ملے تو مجھے بتائیے گا. میں اتنے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ یہ بات نہ کر پاؤں گا. میں نے پہلے کہا جس نے ایک دفعہ بھی یوں زنجیر مارا ہے جی اور واپس کر دیا. اب اس بندے سے بات ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھیا یا حسین ایک دفعہ بھی کیا ہے. وہ میرے نال ہے. آؤ جی سن لے. ہے جس زبان پہ تولا حسین کا. سن لے. ہے جس زبان پہ تولا حسین کا. سن لے. میرا دل کر رہا ہے میں اٹھ کے نہ سدرہ تے ٹر جا تے ملائکہ نو سامنے با کے سنا مولا دی قسم ہے. سن لے. ہے جس زبان پہ تولا حسین کا. ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا. سن لے. ہے جس زبان پہ تولا حسین کا. ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا. آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا. آ دیکھ کون سا جو آگے پڑھ رہا ہوں. آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا. کیسے ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین. آئے ہائے آپ کا بھیا دل نہیں کیا بولنے کو. بول حیدری تیری خیر ہو جائے یار. ساری دنیا جب سو رہی ہوتی ہے نا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آپ کے لیے یہ چیزیں مانگ رہا ہوتا ہوں تو بندیاں دو چار نے کڈے مطمئن ہو کے میں نے دیکھا لگا رہو. ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا. ابھی قمیض اتار کے ماتم شروع کرو. ماتم شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا سینہ دیکھیے گا. شفاف ہوگا صاف ہوگا. 10-15 منٹ ماتم کرو سرخ ہو جائے گا. کوئی گھنٹہ ماتم کرو وہ سرخی جو ہے وہ سیاہی میں بدلنا شروع ہو جائے گی. پھر جب کوئی ماتمی ہر شب جمعہ ماتم کرے ہر نوچندی پہ ماتم کرے ہر شہادت پہ ماتم کرے پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سیاہ نشان جو ہے نا وہ نقش ہو جاتے ہیں. پھر وہ قمیض اتارتے تو وہ نشان موجود ہوتے جی. ہے جی کو بیٹھا جی نشان نقش ہوئے ہونے. اچھا ادھر ایک منٹ تاری فضیلت دساں. 2 بندے آتے صرف
آئے کیونکہ میں نیاز نہیں منگتا پیا، میں تو پوچھے ہی ہے، میں کو چندہ کرنے لگا جی ہیں؟ جس کے نقش ہو گئے نا اس کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھ یوں کریم تجلی حسین کا ہے ماتمی کا سینہ، مسلح حسین کا، پھر ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، وہ جو سیاہی مائل نشان ہوتے ہیں، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. جڑے بولے ہو تھوڑی کیا بات ہے، جڑے نہیں بولے لالا جی انہوں دی تو پھر کیا ہی بات ہے. حیدری ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے. 3 مصرے آہستہ پڑھوں؟ میں نے آہستہ پڑھن تے بھی کوئی راضی نہیں. میں بسم اللہ اگلے پہ بول دیں لالا جی، پچھوں کو نہیں پہ بول دے جوان 2-4. مانا کہ یہ غریب ہے، یہ کون؟ ماتمی. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں. 2 لفظ آ رہے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں بزرگ ہیں، جوان ہیں، کم سن بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا دل ہی نہیں کر رہا میں چوتھے مصرے میں جو 2 لفظ ہیں ان کو کھول کے داد آئے میں انجی مکھ جاؤں گا اندروں. آج تک نہیں تشریح کی بھائی جان، تو پھر آج کراں تو پھر میں مصر ایک بدل دینا چاہیے. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں. اسی ٹیمپو اسی زور سے پڑھوں گا، اس سے زیادہ زور لگاؤں گا تو مجھے خود مزہ نہیں آئے گا. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. کون سی بات؟ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. بھائی جان آپ اگر بولتے تو مجھے اچھا لگتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں. حیدری بے شک گناہ گار ہے. بھائی اس کا ماتم کرنا ہی حسین سے وفا کی دلیل ہے. مانا کہ یہ کیپ پہنے رکھیں بتا دیتے رہے. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے. منت کر رہا ہوں، گناہ گار بن کے آل محمد کے دروازے پہ چلے جانا، غدار اور گستاخ بن کے نہ جانا. اس دروازے پہ گناہ گار کے لیے بڑی جگہ ہے، گستاخ اور غدار کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں بالکل، بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. میرا بھائی جان شعر میں پڑھ رہا ہوں، میرا یہ شعر وصول ہو جائے حضور، میں اس کے بعد 10 سال لالا موسیٰ نہ ہوں. 10 سال. لیکن شعر ویسے ہو جیسے ویسے سنا جائے جیسے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ کمی محسوس نہیں ہوگی یار بڑی دیر ہوگی لالا موسیٰ نہیں گئے، بڑی دیر ہو گئی یار ادھر چکر ہی نہیں لگا. میں آپ کی اسی داد کے نشے میں رہوں گا. یہ شعر ضائع ہو گیا تو پھر 10 سال روز بھی آ کے پڑھانا تو وہ میرا کشکول وہ میرا کوٹا ہی پورا نہیں ہوتا. داد کری. مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. میں آپ کی داد کے لیے جھوٹ بولوں میرے سر پہ میرے مالک کا علم ہے. اس سے آگے بھائی جان قسم ہی میرے پاس کوئی نہیں. اس بات پہ یقین کر لو تو دعا کر دینا ورنہ رہنے دینا. بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں. اور سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں. خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے وہ تائید کرو. بولو حیدری. بھائی جان آج تو ساری بات ہی ماتمی سے. میں بسم اللہ کروں. سوال. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی.
میڈ ان چائنا سید ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں میں آپ کو سیدہ کا فرمان سناتا ہوں, داد نہ دے آجے, انہوں دل لے جگہ ضرور دے آجے, پھر گھر جا کے ادھا سواد لے آجے. بی بی فرماتی ہے جب میرے بیٹے حسین کی عزاداری کا منکر اور میرے سرتاج علی کی ولایت کا منکر سید ہو کے میدان معاشر میں میرے سامنے آئے گا, میں محمد کی بیٹی اسے منہ پھیر کے پردہ کر لوں گی. وہ میری نسل میں سے ہی نہیں ہے. سید بھی وہی قابل احترام ہے جو حسین والا ہے, جو علی والا ہے. جس سید کے دل میں ولایت علی اور عزاداری حسین نہیں ہے, مجھے ممبر پہ پڑے ہوئے ذکر حسین کے اس قرآن کی قسم ہے, اس میں اور نوح کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اگر نوح کے بیٹے کو کہہ سکتے نا لیسا من اہلک, یہ تیری اہل میں صحیح نہیں ہے, تو ایسے سید کو محمد کی بیٹی بھی کہہ سکتی ہے تو بھی میری نسل میں سے نہیں ہے. فارغ ہو. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں, خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. ایک اور ماتم کا انگ پڑھیں جی, ایک اور اینگل, ایک اور زاویہ. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. بیٹھا ہے کوئی کمادن؟ بیٹھا جی کوئی کمادن؟ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. پہلے 3 مصرے حضور اپنے نا دل کی تختی پہ لکھیے گا, پھر چوتھا میں نیچے لکھوں گا, اور اگر پہلے تینوں بھی آپ کو بولنے پہ مجبور کریں تو داد دیجیے گا ورنہ رہن دیجیے گا. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی, اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. اوکھی بات ہے, اوکھی بات ہے. بندے کو سوئی چبھ جائے نا سید, اسے رات سویا نہیں جاتا. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہوئی ہے, میں نے بڑی دیر کمازنی کی ہے. شاید ہی عزاداری کا کوئی کام ایسا جو آپ کے بھائی آپ کے بیٹے نے نہیں کیا. ہاں کمازنی, زنجیر زنی, آگ کا ماتم, مجالس پڑھنا, سٹیج سیکٹری, نوحہ خانی, ماتمداری, سارا کچھ کر کے مذاکری والے پاس ہیں. میرے سے کوئی شاید چھپی ہوئی نہیں ہے. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی, اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. پھر جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی, جب منزل کمال پہ, وہ منزل کمال کون سی ہوتی ہے؟ سر پہ کما کے زخم ہے, تازہ خون بہ رہا ہے, ماتھے سے ہوتے ہوئے یہ آپ کی پلکوں پہ خون کے قطرے یہاں سے گرتے ہیں, رخسار, داڑھی سے سینے اور اس کی گود میں خون کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں. اس وقت لالا موسیٰ والوں کوئی 1 سیکنڈ بھائی جان ایسا آتا ہے جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی, اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی, پھر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلو جس نے پرسے میں حسین دیکھا ہے وہ بولو حیدری. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. یہ سارے فقیر پرست چیڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ماتمی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. میں بسم اللہ کرا. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی, مولا کو اپنے سامنے. ماتمی کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے, حسین کے. حسین کا چہرہ ماتمی کے سامنے ہوتا ہے, نظر آتا ہے. جس نے دیکھا نا وہ بول پڑا ہے, جس نے نہیں دیکھا ابھی چہلم آ رہا ہے. 20 سفر کو کمازنی کرنا, 28 سفر کو کرنا, آگے رمضان آئے گا 19 رمضان کو کرنا, پھر اگلے عاشورہ کو کر کے دیکھنا. کبھی نہ کبھی بات یہ محسوس کمازنی میں نہ ہو, مجھے آج کے بعد ممبر پہ ہی نہیں آنے دینا. شعر میں اپنے بیٹے جتنا پیارا آپ کی نظر کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ میرے پاس محبت کا معیار ہی کوئی نہیں. کیا کہوں بھی, میرے بیٹے سے زیادہ عزیز حضور کیا ہو سکتا ہے. پھر تو یہ سمجھو بھی میں شعر نہیں پڑھن لگا, اپنا پتر تواڈے پاسے ٹورن لگا. اگر جی میں تواڈا دل کیتا ہوتا سلوک کرے جو دنال. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی, اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی, مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. پھر اس کی زندگی کا مقصد کب پورا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے یوں بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے, یوں مالک حسین کو وہ ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہے اور پھر اسے محسوس کیا ہوتا ہے, اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے. ہائے ہائے, اور جسے حسین کہیں تیری کیا بات ہے, جو حسین سے یہ سننا چاہتا ہے بولو حیدری. جسے حسین کہہ دے, اس وقت عرش بخت پہ
औकात है तेरी। खुद मौला उससे कहते हैं, क्या बात है। अच्छा, मातम कैसे होता भाई? ये हाथ होता मातमी का, यूं उठता है और यूं बुलंद हो के यूं सीने पे आता है। जनाब बिस्मिल्लाह। जनाब मुंतज़र मादी साहब, बस आखिरी 6 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद तकमील मजलिस के लिए 2 लफ्ज़ मसाइब के और आपकी दुआओं के साए में सफ़र। मातमी क्या है? इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है। हर बंदा ना बोले, वो बोले जिसे ये लगता हो, और जो ना बोले वो दुआ करे मौला सारे ज़ाकरां नूं इल्मे गैब दे दियो। मैं बोलना तो भावे ना बोलना, उन्हें पता लग जाए भी पहुंच गया कि रह गया। अगर उसकी ये दुआ कबूल ना हो तो फिर वो बोले। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। हाय हाय हैदरी, मेरे पास तो यही मयार है जी। इसका बुलंद हाथ, मुझे आधा घंटा 35 मिनट हो गए। एक मेरा भाई ऐसा है, उसे एक बार मैंने मुस्कुरा के वेख्या भी नहीं, बड़े गुस्से से देख रहा, मौला खैर करे, पाँव मैंने जान ही ना दे, इलाका भी खतरनाक ही है। ऐसे खैर तुसी फिर मेरे नाल ही रह गए यार। इसका बुलंद हाथ, एक लफ्ज आ रहा है जी, वो है, वो कितना छोटा सा लफ्ज है, लेकिन उस वो में लुत्फ बड़ा ढेर सारा जी। इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, नामे अली का विर्द ही। विर्द क्या होता है? मजलिस में बैठ के 4, 5, 10 दफा या अली कह लेना, ये विर्द नहीं होता। विर्द होता है उठते हुए या अली, बैठते हुए या अली, सोते हुए या अली, जागते हुए या अली, घर में या अली, बाहर या अली, अपनों में या अली, परायों में या अली, हर चौक नगरी गली में या अली करते रहना, ये होता है विर्द। ठीक है, नामे अली का विर्द ही इसका बुलंद हाथ अज़ा का सतून है, मातम बता रहा है कि पाकीज़ा खून है। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। आहा, वो मातमी बनना है जो हुसैन के दिल का सुकून हो। वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है, वो मातमी हुसैन के। शेर एक मैं अपने कद से बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा कद नहीं देखना, मेरी उम्र नहीं देखनी, क्योंकि मैं जिस बादशाह का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसके घर में उम्र की कोई हैसियत नहीं है। जेड़े पहुँच गए हो थोड़ी क्या बात है, जेड़े नहीं पहुँचे ना, आ जेड़े बोले ने इन्होंने पूछा जी बोलने वाली गल केड़ी सी, मैं नहीं दस वो मैं शेर पढ़ रहा, आखिरी शेर और 2 लफ्ज़ मसाइब के तकमील मजलिस। नामे अली का विर्द ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। एक ही कर देने इन्होंने, या हुसैन तो सिवा काम ही कोई नहीं, इन्होंने पता ही कोई नहीं। उठते हैं या हुसैन, बांधे हैं या हुसैन, खुशी में या हुसैन, गमी में या हुसैन। आओ मैं दसना साड़ी मजबूरी की है, जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, जिसका जिक्र सैयदा कर दे, जिसको बीबी मानने के ये मेरे बेटे का मातमी है, उसकी क्या शान है। जिसका जुबाने बिनते पैगंबर पे नाम है, शह का वो मातमी भी अलैहिस्सलाम है। हाय हाय, बहुत बड़ा मनसब है हुसैन का मातमी होना। जो बैठे हो आपको मुफ्त में मातम मिला है, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जो इस अपने मनसब की कदर नहीं करते ना, एक दफ़ा अकेले बैठ के सोचना, यार मैं हुसैन का मातमी हूँ, जब दिल करता है या हुसैन कह लेता हूँ। ये वो मनसब है जिसके लिए तरसती गई है हुसैन की बेटी। मैं यहाँ पे भी छोड़ देता तो मेरी मजलिस दाद के हवाले से मुकम्मल है जी।
زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ میں بھائی جان میں ممبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں کبھی بھی یہ نہ پڑھتا سید، لیکن مجھے اعلان جو ہوا مجھ سے پہلے کہ بھائی جان شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے. کل 13 سفر گزری ہے جی. لفظ سنو اندر اتار لو تو ساری زندگی دا روگ ہے، سوگ نہیں نہ سمجھو تو گل ہی کوئی نہیں. حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. کیا بات ہے بھائی، میں قربان ہو جاؤں. 2-4 بندے ایسے ہیں، میں فضائل پڑھ رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. جن تک آواز گئی ہے ان کی ہائے نکل گئی ہے. پھر سے کہتا ہوں، حسین کی بیٹی کربلا میں جتنی کم سن تھی اتنی زخمی تھی. ایک لفظ میں ماتمیوں کے ہجوم میں یہ چہروں سے پتہ لگتا ہے یہ بندہ فقراء پرست بیٹھا ہوا ہے. میں لفظ کہہ کے 2-4 جگہ پہ میں نے کہا، اور میں کہہ کے مولا کی قسم میں انتظار کرتا رہا ہوں ماتمیاں دی ہائے کو تھوڑی تھلے ہوئے تو میں بھجن اگلی گل کراں. آپ کی نظر کرتا ہوں جی میں تھوڑا دل کرے ہوں سلوک کرے جی لفظ نال. کربلا سے لے کے شام تک 1645 میل کا سفر ہے جی. میں نے پورا گنا ہے، اس شہر سے اس شہر اتنا، اس سے اتنا، اس سے اتنا. 1645 میل کے سفر میں مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے، جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا. کیا میں قربان ہو جاؤں. یہ آپ کے اندر کا ماتمی ہے نا جو بات تک چلا گیا، لیکن میں جملہ پورا کہوں گا. میں نے کہا کربلا سے شام تک جس بے غیرت کا جہاں دل کیا اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. میں صدقے جاؤں، جس نے سنا ہے اس نے اچھا سنا ہے، جس نے نہیں سنا، جس تک نئی بات سیدزادہ گئی اس کی اپنے مقدر کی بات ہے. کیونکہ مجرم کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ موقع کا گواہ مار دیا جائے. لوگوں کی بڑی کوشش رہی ہے کسی طریقے وہ بیٹی مار دی جائے جو 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے کہتی رہی ہے آج میرا چچا ہوتا. نعمان ابن منذر مدائنی نوکر ہے آپ کے بادشاہ سجاد کا. لفظ ہے مجھ سے آج تک اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا اس میں درد کتنا ہے. اللہ کرے آپ فیصلہ کر لیں. وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ آیا نا. سنا کسی نے؟ جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ آ گیا. کہتا میں ایک دن حسین کے بیٹے کا سلام کرنے گئے ہوں، مجھے مولا کے گھر کا نہیں پتہ تھا. مدینہ داخل ہو کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا مولا سجاد کا گھر کدھر ہے. کہتا میں گلیوں کے موڑ کاٹتا دائیں بائیں پوچھتا پچھاتا جا رہا تھا، یا مجھے جب پتہ چلا یہ مولا کا دروازہ ہے، کہتا میں اس کے سامنے رکا ہوں. اللہ کرے ماتمی ہائے اونج کر دیں جی میں اس گل دے اتے ہائے کرن دا حق ہے. کہتا اس دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا جس کی زلفیں پریشان تھیں، جس کے ہاتھوں میں رسیوں کے داغ تھے، جس کے چہرے پہ کسی کے تماچوں کے نشان تھے. میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا سجاد سے ملنے آیا. میں نے اس بچے کو دیکھ کے کہا جی ملنے مولا سجاد سے آیا ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہتا ہے پہچانا نہیں ہے کہ لفظ آیا. بچے کی اداس آنکھیں میری طرف اٹھیں، میری طرف دیکھ کے کہتا ہے صرف تو نہیں، جب سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. تھک گئے نا بندے ماتمی صبح سے ہائے کر کر کے، ہمیں تو ہمارے اپنوں نے نہیں پہچانا. سرکار میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا، میں واقعی آپ سے آشنا نہیں ہوں. کہتا اس بچے نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا میں تیرا 5واں امام، تیرے 4تھے امام کا بیٹا باقر العلوم ہوں. قدموں پہ ہاتھ لگا کے سرکار آپ کی دل آزاری مقصود نہیں تھی، آپ کے بابا کے سلام کے لیے حاضر ہوں. کہتا ہے مولا باقر مجھے لے کے اپنے بابا کی بارگاہ میں چلے گئے. ایک لفظ کہہ کے ایک سوال اور ایک جواب 1.5 منٹ میں ممبر آپ کے حوالے جی. کہتا ہے میں مولا سجاد کی بارگاہ میں چلا گیا، میں جا کے ایک کونے میں چھپ کر کے بیٹھ گیا. وہ لفظ ہے لالا موسیٰ والو جسے روتے روتے بھیا ہمیں 1400 سال ہو گئے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے، نہ ہاتھ تھکے، نہ سینے تھکے. اللہ کرے کوئی بات بھی ایک ہائے کر دے. کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں جا کے ایک طرف چھپ کر کے بیٹھ گیا ہوں. میں دیکھتا رہا، لوگ آتے رہے، بات کرتے رہے، سلام جواب ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی. کہتا ہے پورا دن گزارنے کے بعد میں نے اپنے اندر گنا 700 بندہ میں اپنی انگلیوں پہ ایک دن میں گن چکا تھا جس نے مولا سجاد سے پوچھا مولا زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہتا مولا ہر ایک سے رو کے کہتے تھے شام
شام مجھے بھری جوانی میں ضعیف کر گئی ہے، بھری جوانی میں مجھے بوڑھا کر دیے شام نے۔ مختلف سوالات کیے اس نے مولا سجاد سے، ایک پڑھ رہا ہوں صرف۔ کہتا میں نے مولا سے سوال کرتے کرتے میں نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ روتی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا جنہ دے گھر چھوٹیاں دھیاں نے وہ بی بی دا دکھ سن کے ہائے کرو، منت ہے کبھی اپنی بیٹی کو ذہن میں رکھ کے حسین کی بیٹی کو نہیں رونا، حسین کی بیٹی کو بطول سمجھ کے رونا ہے۔ کیا اوقات ہے ہماری بیٹیوں کی، ساری دنیا کی بیٹیاں قربان ہو جائیں نا، حسین کی بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں بنتی۔ اپنی بیٹی کو ذہن میں نہیں رکھنا، حسین کی بیٹی کو بطول سمجھ کے۔ آخری لفظ اور میں سلام کر رہا ہوں جی، مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔ کہتا ہے اداس نظریں اٹھا کے مولا فرماتے ہیں بالکل تو نے ٹھیک سنا ہے۔ کہتا ہے مولا نے کہا ٹھیک سنا ہے؟ میں نے کہا مولا اگر یہ سچ ہے تو پھر میرے اندر ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ مولا اگر یہ سچ ہے تو پھر سوال ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی؟ آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تو تھیں، آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی، آپ کے بابا کے اور بیٹے بھی تو تھے۔ بندہ مولا کا جواب سن لے، مولا کی قسم سید اس کا دل ہی نہیں کرے گا اگلی سانس لینے کے لیے، اتنا درد ہے اس کے اندر۔ مولا پھر وہی کیوں روتی تھی؟ کہتا ہے اٹھا میرا غیرت کا پروردگار امام، خاک سے بھرے ہوئے کپڑوں کو جھاڑ کے میرے گلے میں باہیں ڈال کے رو کے میرا مولا کہتا ہے ابن منذر تیرا پہلا سوال بھی ٹھیک تھا، تیرا دوسرا بھی ٹھیک تھا۔ میری معصومہ بہن سب سے زیادہ اس لیے روتی تھی کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا مولا کتنا فاصلہ تھا؟ مولا فرماتے سکینہ اور شمر میں، سکینہ اور بابا میں ایک شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہی ہاتھ کبھی سکینہ کی طرف جاتا، کبھی میرے بابا کی طرف جاتا۔ ہر دفعہ اٹھ کے کہتی تھی چچا عباس کوئی میرا بابا بچاؤ۔ مومنین ایک دو لاسٹ بات فرماؤ۔ 21 سفر اسے مقام کے مدرسوں سی ذاکر العبید غلام جعفر تیار بیرا، ذاکر محسن عباس رکن، علامہ مرتضی مہدی، شاعر آل عمران حیدرآباد رضوی صاحب اور انت اللہ پاک کافی پڑھنے والے۔ اور 20 سفر روز جمعرات فتح پور مدرسے داوی دی جیدٹ پڑھنے والے سید مختار حسین شاہ کنگ، وکیل آل محمد مشتاق حسین علوی صاحب اور انت علاوہ ماتمی سنگتہ نے حضرت عباس رحم شیخو چاک علی وارث غازی موڑ کریرہ دی سنگت کوڑیاں حسن شاہ انہاں تو کافی سنگتہ نے تو آڈے کے شرکت دی اپیل ہے۔ اور سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔